آپ کیا سمجھتے ہیں ہوائی جہاز کتنی پیچیدہ مشین ہے؟ نیٹ پہ سرچ کر، میں تو دیکھتا ہوں ایسی ویڈیوز، بڑا مزہ آتا ہے جب جہاز ایجاد ہو رہے تھے یہ تجربے، پھر جہاز کی مشینری بڑی پیچیدہ ہوتی ہے، تبھی اس کے جو انجینئر ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں. جہاز میں ایسا نہیں ہوتا کہ پلک میں کچرا آ گیا، گاڑیوں میں تو ہوتا ہے نا، پلک میں کچرا آ گیا دھکا لگاؤ چلو بھائی وہاں تک. جہاز میں یہ بہت پیچیدہ سینسیٹیو آلات لگے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہاں تھوڑا سا جھٹکا آیا نا تو بس سب کی آنتیں اور گردے پھیپڑے نکلے ہوئے ہوں گے. بہت ہی آٹومیٹک بڑا ایک سینسیٹیو قسم کا سسٹم ہوتا ہے جہاز میں. بڑا کمال ہے جن سائنسدانوں نے، جن انجینئرز نے یہ چیزیں بنائی ہیں. اللہ مثال دیتا ہے مکھی اور مچھر کی. آپ نے اتنے بڑے بڑے جہاز بنا دیے جنہیں اڑانے کے لیے اتنا ایندھن چاہیے، جو چلتے ہیں تو بریک نہیں ہے ان کی، جس اسپیڈ سے چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں. جہاز میں ایسا نہیں ہوتا چل بھائی ادھر سے یوں گھما کے یوں لے آ، چل بھائی ادھر سے یوں گھما کے یوں لے جا، تھوڑا نیچے کر، خالہ کا گھر آ رہا ہے وہیں اتار دے مجھے. اللہ تعالیٰ نے جو جہاز بنائے ہیں جن کو پرندے کہا جاتا ہے، یہ جہاز کسی پائلٹ کے محتاج نہیں ہے. ان کا پائلٹ کہاں ہوتا ہے؟ جہاز کے اندر ایک چھوٹا سا دماغ ہے جو اس جہاز کو اڑائے گا. ہیڈ لائٹ لگی ہوئی آنکھوں کی شکل میں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور ہوا میں ہی سکیڑ بھی لیتے ہیں. کیسے اسپیڈ کو مینج کرتے ہیں. جہازوں کی اسپیڈ کو مینج کرنا آسان نہیں ہے، بہت ہی خودکار قسم کے آلات، پیچیدہ قسم کے آلات لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو جو ان کی اسپیڈ ہے نا وہ خود اس کو مینج کرتے ہیں اپنے ہی دماغ سے. جب پرندے کا خیال ہوتا ہے اسپیڈ آہستہ کرو، پروں میں ایسا سسٹم لگا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کیا گھماتے ہیں پروں کو، اسپیڈ خود بخود کیا ہو جاتی ہے آہستہ. وہی پائلٹ فیصلہ کرتا ہے ادھر کو گھومنا ہے، فوراً ادھر کو گھوم جاتے ہیں. وہی پائلٹ فیصلہ کرتا ہے، خود جہاز ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے. جہاز کو کتنا ایندھن چاہیے وہ جہاز ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ تجھے بھوک لگ رہی ہے، اب تو اتنے دانے جو بھی اس کو کھانا ہے نا، جیسے سمندر کے اوپر جو پرندے ہوتے ہیں اکثر مچھلیاں کھاتے ہیں، تو پائلٹ خود بتا رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پائلٹ کو الگ سے انجینئرز آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا فیول چاہیے ہمیں کراچی سے لاہور جانے کے لیے. جب یہ پرندے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں تو کس پرندے کو کتنا فیول چاہیے، فیول بھی کتنا دیسی اور سادہ رکھا ہوا ہے، کوئی پیٹرول نہیں چاہیے ان کو، ورنہ تو کتنی ٹینشن میں آ جاتے وہ پرندے. پیٹرول مہنگا ہونے سے پرندے ہی بےچارے برباد ہو جاتے. اللہ نے کہا ہے تمہیں ایندھن وہاں سے ملے گا جو چیز پوری دنیا میں کامن ہے. سمندر کی مچھلیاں کھا لو، یہ تمہیں انرجی دیں گی. دانا کھا لو، باجرا کھا لو، اور کیا کیا کام اللہ ان پرندوں سے لے رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے جنگلات وجود میں کیسے آ گئے، ان میں بیج کس نے ڈالا ہے جا کے. امیزون کے جنگلات دیکھ لو، تھائی لینڈ کے جنگلات دیکھ لو، مری اور نتھیا گلی کے جنگلات دیکھ لو، پوری دنیا میں ہے نا جنگلات، تو یہ بیج کہاں سے آیا یہاں پہ؟ حیرانگی کی بات ہے یا نہیں؟ ماہرین نے اس پہ تحقیق کی، انہوں نے کہا یہ بہت سارے بیج پرندوں نے پوری دنیا میں پھیلائے ہیں. پرندے جب کھاتے ہیں نا، دانا وانا کھا رہے ہیں کوئی بھی، تو ان کے بیج ہضم نہیں ہوتے، اور یہ ان کی بیٹ میں بعض دفعہ بیج ہضم نہیں ہوتا، بیٹ میں نکل کے زمین پہ گرتا ہے، اسی سے پودا نکل آتا. تو اللہ نے ان کے ذمے جب زمین کو بنایا، اللہ نے پوری دنیا کو اللہ نے آباد کرنا تھا، تو اللہ نے ابابیل سے جیسے کام لیا نا ابرہا کے لشکر کو تباہ کرنے کا، تو اللہ نے پرندوں سے کام لیا پوری دنیا میں بیج پہنچا دو تاکہ لمبے لمبے درخت پوری دنیا میں اگائیں. یہ کام پرندوں، کیونکہ انسان کو آباد کرنا تھا تو پوری دنیا کو سوٹیبل بنایا جا رہا تھا کہ وہ انسان کے لیے رہائش کے قابل بنے. وہ کیسے پرندوں کے ذریعے، پرندوں کو خود بھی پتا نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بڑی مشین میں پیچیدہ آلات کا فٹ کرنا آسان ہے، بہت چھوٹی مشین ہوتی چلی جائے گی نا، اس میں پیچیدہ آلات کا فٹ کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. آپ کو پتا ہے مشینری جتنی چھوٹی ہو اتنی سائنس کا کمال ہے چھوٹی مشین بنانا. اللہ میاں نے جتنی ٹیکنیکل قسم کی مشینیں بنائی ہیں نا، ان کا حجم بہت چھوٹا رکھا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی بنائی ہے، کام بڑے بڑے لے رہا ہے اللہ ان سے. مثال کے طور پر اللہ نے ایک ایسا ہوائی جہاز بنایا جو ہوائی جہاز بھی اور شہد بناتا ہے. وہ ہوائی جہاز بھی ہے اور کیا ہے، شہد بناتا ہے. اب وہ ٹریولنگ کرتا ہے تو وہ ٹریگنومیٹری کا جو علم ہے نا، کرو ٹریگنومیٹری، وہ اللہ نے سافٹ ویئر اس کی کھوپڑی میں ڈال دی ہے پہلے سے. وہ بائی ایئر ایسے راستوں پہ شہد کی مکھی سفر کرتی ہے، اور وہ بائی ایئر بھی سفر کرتی ہے اور اپنا راستہ نہیں بولتی. کیا صاحب کیا کمال کرتی. اس کی کھوپڑی اتنی سی ہے، اتنی معمولی سی کھوپڑی کے اندر سب کچھ ہے. اتنی سی شہد کی مکھی کی کھوپڑی تو دیکھو، اس میں سافٹ ویئر ڈالے کہاں سے ہوں گے. کوئی اتنی سی یو ایس بی آپ کے پاس لے آئے نا کہ اس میں 100 جی بی کا یہ سافٹ ویئر ہے، یہ ڈال دو. آپ بولے گا پاگل ہو رہا ہے کیا، اس میں تار لگے گی کیسے؟
بھائی. تو شہد کی مکھی کے اتنی سی کھوپڑی ہے جو چشمہ لگائے بغیر نظر بھی نہیں آتی. اس چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر کیا کمالات ہیں یار, کیا سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں. اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر. جہاں سے بھی مکھی اٹھا کے لاؤ گے وہ ایک ہی کام کرنا شروع کر دے گی. آپ شہد کی مکھیوں کا جتھا لا کے یہاں چھوڑ دو, سب سے پہلے وہ سوٹیبل جگہ تلاش کرنا شروع کر دیں گے. ان کا کام, ان میں ایسا کھوپڑی میں چیزیں ڈال دی ہیں کہ آپ جو مرضی کرو انہوں نے یہی کرنا ہے. جب لا کے چھوڑا ان کے دماغ میں بس ایک ہی چیز سوار ہے, بھوت سوار ہے ان کی کھوپڑی میں کہ یار ہمیں کوئی سوٹیبل جگہ ملے جہاں ہم نے کیا بنانا ہے, چھتا. وہ سب مل کے یہی پروگرام, یہی مشورے, یہی ان کے. ہمارے وزیر اعظم نہیں بن پا رہا اور وہ ایک دن کے اندر اندر پورا پروگرام ان کا سیٹ ہو جاتا ہے.